آتا رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج تجھے حسین کی ضرورت ہے اور حسین نہ آ جائے؟ یقین کرنا اس بات پر، خدا کی قسم میں جب بھی قبرستان جاتا ہوں اپنے والدین کی قبر پر تو میں اپنے دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ خدا کی قسم صرف حسین کا سہارا ہے، قبر میں صرف حسین کا سہارا ہے، صرف ایک حسین ہے جو تمہیں بخش پا سکتا ہے۔ اس لیے حسین کے ہو جاؤ، جیسے ہی نام حسین آئے، میں نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے بس حسین کا نام آیا ان کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی، اتنا ان کے دلوں میں حسین بسا ہوا ہے۔ کبھی رونا نہیں آتا ہے، کبھی آنسو نہیں آتے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کم از کم ہائے تو کہہ سکتے ہو۔ زبان تو اپنے قابو میں، آنسو قابو میں نہیں ہوتے، زبان تو اپنے قابو میں ہے۔ علامہ ہلی بہت بڑے عالم گزرے، کتاب لکھی انہوں نے الفین، 2000 دلیلیں ولایت علی پر، حاکمیت علی پر 2000 دلیلیں علامہ ہلی نے لکھی۔ انتقال ہو گیا، اس کے بعد بیٹے نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، کہا بابا آپ پر کیا گزری، کیا سوال جواب؟ کا بیٹے تیرے باپ کا سوال جواب بہت کڑا تھا، بہت مشکل تھی تیرے باپ کا۔ تیرے بابا کو 2 چیزوں نے بچایا، 2 چیزوں نے بچایا، ایک الفین اور ایک زیارت ابا عبداللہ الحسین۔ یہ 2 چیزیں ہیں جنہوں نے تیرے باپ کو بچا لیا۔ تو دیکھو ولایت علی، فضائل علی کو دل میں بسا اور حسین پر رونا نہ چھوڑنا۔ میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ چپ ہو جاتے ہیں کہ ہماری پسند کا کوئی ذاکر آئے گا ہم اس پر روئیں گے، نہیں، ذاکر کی بات نہیں، ذکر کی بات ہے، ذکر کی بات ہے۔ سنیں گے آپ، سنیں گے جملہ، یہی پڑوس میں 1 میل دور پہ سرحد ہے نا انڈیا کی، وہاں کا واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ انگریزوں کا دور تھا، وائس رائے انگلینڈ سے آیا اور کلکتہ میں اس کا ٹرانسفر ہوا اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آیا، وہاں پر ٹرانسفر ہو گیا اس کا۔ وہ چلا گیا اپنے دفتر میں، بیوی نے کہا مجھے گائیڈ دے دو تاکہ میں یہاں کے رسم و رواج کو دیکھوں۔ گائیڈ دے دیا گیا اسے، اس کی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ شیر خان دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ وہ بیوی پورے کلکتے کا مشاہدہ کر رہی تھی، یہ کون سا مقام ہے اپنی ڈائری میں لکھ لیتی تھی، یہ کون سا مقام ہے اپنی ڈائری میں لکھ لیتی تھی۔ کوئی جنماشٹمی ہو گئی، رام کا جنم دن، اس دن بھی کچھ ڈھول اور وغیرہ یہ سب جلوس نکل رہا تھا، اس نے بتایا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا بھائی یہ رام کا جنم دن منا رہے ہیں اور یہ پورا ان کا سلسلہ ہے۔ وہ لکھتی گئی، ایک چیز لکھتی گئی، روز چلتی تھی، روز جاتی تھی اور کوئی نہ کوئی نیا واقعہ اپنی ڈائری میں لکھتی تھی۔ ایک بار وہ کہیں سے گزر رہی تھی تو اس نے ایک جلوس دیکھا، رک گئی سواری، کہا تھوڑی دیر رکنا پڑے گا، جلوس جا رہا ہے۔ کہا یہ کن کا جلوس ہے؟ کہا یہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جسے شیعہ کہتے ہیں۔ کہا یہ جلوس کیسا ہے؟ کہا یہ اپنے امام حسین کی یاد میں جلوس نکالتے ہیں۔ اس نے لکھنا شروع کیا، آگے علم جا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ علم کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کہا ان کا کہنا ہے کہ حسین کا سپہ سالار تھا، اس کی یاد میں علم نکالتے ہیں۔ اس نے علم کو اپنے شانوں سے پکڑتے ہوئے اپنے دونوں شانے مشق اور علم کے لیے کٹوا دی، تو عباس کی یاد میں یہ علم برآمد کرتے، اس نے لکھ لیا۔ پیچھے ایک تعزیہ برآمد ہو رہا تھا، کہا یہ تعزیہ کیسا ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب کی یادگار ہے، حسین کی بہن زینب کی یادگار ہے تعزیہ، اس لیے الگ شکل میں ہوتا ہے کہ وہ مخدرہ تھی، وہ خاتون تھی، اس لیے ان کی شبیہ نہیں بنائی جا سکتی، تو یہ تعزیے کی شکل میں تعزیہ بناتے ہیں کہ بہن تعزیت دینے آ رہی ہے بھائی کو، یہ لکھ لیا اس نے۔ اس کے پیچھے چند بچے تھے جن کے ہاتھوں میں ٹرے تھی، تشت تھے، ان پر میوے سجے ہوئے تھے، مہندی سجی ہوئی تھی، چراغ جل رہے تھے۔ اس عورت نے پوچھا یہ چراغ کیسے، مہندی کیسے؟ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک 14 برس کا دولہا بھی تھا جس کی ماں کو اس کے بیاہ کا ارمان تھا، یہ کہتے ہیں اگر ہم ہوتے اور قاسم کی شادی ہوتی تو ہم اس شان سے مہندی لے کر جاتے۔ یہ لکھتی گئی، پیچھے ایک تابوت آ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تابوت کیسا ہے، یہ کوفن کیسا ہے، یہ تو مردوں کے لیے ہوتا ہے؟ کہا ہاں، یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین کا جنازہ نہ اٹھ سکا، اگر ہم ہوتے تو اس شان سے حسین کا تابوت اٹھاتے، اس شان سے حسین کا جنازہ اٹھاتے۔ یہ لکھتی گئی کیونکہ اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا نا، آخر میں اس نے دیکھا ایک ننھا سا جھولا برآمد ہو رہا ہے۔ کیا سن رہے میرے عزیزو، ایک ننھا سا جھولا برآمد ہو رہا ہے۔ اب وہ چونک کے کہتی ہے، کیونکہ خود بھی اس کے گھر میں جھولا ہے نا، اب وہ چونک کے کہتی ہے یہ جھولا کس کی یادگار ہے، یہ جھولا کیوں اٹھتا ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تھا۔ اس نے کہا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہا وہ بھی پیاسا تھا
حسین اسے لے کے آئے. اس نے کہا خدا کے واسطے تو جسے بھی مانتا ہے اس کے واسطے مجھے پورا واقعہ بتا کہ یہ کہتے کیا ہے. اس گائیڈ نے پورا واقعہ بتانا شروع کیا کہ حسین یہ کہتے ہیں کہ حسین بچے کو لے کر آئے, بچے کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا, بچے نے ایڑیاں رگڑی, بچے کو حسین نے دوبارہ اپنی گود میں اٹھا لیا. ایک بار کہا تو پھر کیا ہوا, یہ لکھ رہی ہے, کہا کہ بچے نے ایک بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری. پھر کیا ہوا, کب جو فوج اشتریا تھی وہ منہ موڑ موڑ کر رونے لگے, سب کے سب رونے لگے. اس نے کہا اچھا اب تو پانی مل گیا ہوگا, سب انسان تھے, اب تو پانی مل گیا ہوگا. کہا نہیں, یہ کہتے ہیں پانی نہیں ملا. کہا پھر کیا ہوا, کہ ایک بار حسین نے بچے کو اشتیا کی طرف رکھ کر کہا, سنیں گے آپ, کہ اے حجت خدا کے پوتے, ان پر تو خود حجت کو تمام کر دو. کہ بچے نے ننھی سی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری. کہا اچھا اب تو پانی مل گیا ہوگا. کہا نہیں, یہ کہتے ابھی بھی پانی نہیں ملا. کہا پھر کیا ہوا, کہ ایک بار فوج کے سالار نے ایک تیر انداز کو بلایا. اب اس عورت نے کاغذ اور قلم رکھ دیا. کہا بتاؤ مجھے کیا ہوا. کہا تیر انداز آیا اور اس نے بچے کا نشانہ دیا. بس بند کرنا ہوگا, آپ کی مرضی ہے, رونا بار بار کہنا نہیں چاہتا, اور نہ میں آپ کو زبردستی رولانا چاہتا ہوں. جس کے دل میں کربلا ہے وہ انہی مسائل پر اور انہی فضائل پر اور انہی جملوں پر گریا کر کے مجلس کو تمام کرے گا. ایک بار کہا کہ تیر چھوڑا اور تیر کا نشانہ علی اصغر تھا. کہا خدا کی قسم اب یہ نہ کہنا کہ تیر چل گیا, اب یہ نہ کہنا کہ تیر چل گیا. ارے آخری جملہ جو لکھا ہوا ہے کہ ایک بار اس نے کہا نہیں خدا کی قسم, یہ کہتے ہیں کہ تیر چلا اور تیر کا نشانہ بچہ تھا, بچے کے گلے میں تیر پیوست ہو گیا. لکھا ہے کہ عورت نے یہ سنا اور بے ہوش ہو گئی. عورت نے یہ سنا اور بے ہوش ہو گئی. ارے سلام کرو ام رباب پر. ارے عورت نے سنا اور بے ہوش ہو گئی. ام رباب دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ تیر کے نشانے پر.